السلام علیکم محترم ناظرین، آپ تمام کا خیر مقدم ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل اسلامک گائیڈنس پر۔ اور آج ہمارے 5th ایپیسوڈ میں موجود ہیں حضرت محمد علی قاضی صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں کرناٹکا اردو اکیڈمی کے، اور ماشاءاللہ حضرت کے بہت سارے خدمات ادبی ہو رہے ہیں، اور حضرت مصنف بھی ہیں 24 کتابوں کے، اور حضرت کے بہت سارے دوسرے دینی اور ادبی خدمات بھی موجود ہیں۔ آئیے آج ہم حضرت سے استفادہ کریں۔ حضرت سے آج میرا یہ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان شخصیت جو اس دنیا میں رونما ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات و خدمات آج تک پھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور لوگ جوق در جوق اسلام قبول کر رہے ہیں، تو ان میں ہمیں یہ پہلا سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اوصاف بیان کیے، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ہم لوگوں کے لیے، تاکہ تا قیامت تک لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تبارک و تعالی کی زبانی سے ہم جانیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں اسلامک گائیڈنس چینل کے ذریعے سے آپ سے مخاطب ہوں، اور میرے سامنے حضرت مولانا نے بڑا قیمتی سوال رکھا ہے۔ مجھ جیسے کم علم ہیچ مدان کے لیے اس کا کما قہو جواب دینا ممکن نہیں، تاہم میں کوشش کروں گا۔ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، اور ہمارے لیے باعث فخر ہے یہ بات کہ ہم رحمت للعالمین خاتم النبیین حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، اور ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب الحمدللہ غلامان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ علامہ اقبال نے حضور کی شان بیان کرتے ہوئے ایک جگہ کہا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ ہمارے آقا رحمت للعالمین کی تعریف تو پورا قرآن بیان کر رہا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو قرآن کریم کی ہر سورہ اور قرآن کریم کی ہر سطر براہ راست یا بالواسطہ حضور کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ مجھے اس موقع پر قرآن کریم کی ایک آیت یاد آ گئی۔ پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اے نبی مکرم، رسول اعظم، پیغمبر محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معاف کرنے کو اختیار کیجئے، اور آپ بھلائی کا حکم دیجئے، اور آپ جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے۔ دراصل یہ تعلیم ہے امت کے لیے۔ ہمارے آقا کے ذریعے سے آپ معلم انسانیت ہیں، نبی رحمت ہیں، رحمت للعالمین، خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور کے ذریعے سے حضور کی امت کو یہ درس عطا فرمایا ہے۔ 3 اوصاف اس میں حضور کے ذکر کیے گئے، حضور کے ذریعے سے امت کو درس دیا گیا۔ ایک تو ہم معاف کرنے کو اختیار کریں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بھلائی کا حکم دیتے رہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم جاہلوں سے منہ پھیر لیں۔ جہاں تک معاف کرنے کی بات ہے، معاف کرنا ایک بہت بڑا وصف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حسنہ میں معاف کرنا بھی ہے۔ خود اللہ رب العزت نے بھی معاف کرنے کو پسند کیا ہے، قرآن کریم میں بھی ہے، اور مختلف دعاؤں میں بھی ہم سنتے پڑھتے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں۔ غالب کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ کچھ اس طرح سے میں نے اپنی زندگی کو آسان کر لیا، کسی سے معافی مانگ لی اور کسی کو معاف کر دیا۔ تو معاف کرنا
معافی مانگنا، یہ دونوں اوصاف انسانیت کا شاہکار اور اعلیٰ نمونہ ہیں۔ جس بندے میں یہ وصف آ جاتا ہے معاف کرنا اور معافی مانگ لینا، زندگی میں وہ بہت کم ٹھوکر کھاتا ہے، بلکہ کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے اور وہ ہر ایک کا دل عزیز بن جاتا ہے۔ دوسری بات جو آیت کریمہ میں ذکر ہے حضور کی شان کے حوالے سے، حضور کے اوصاف کے حوالے سے، کہ آپ بھلائی کا حکم دیجئے۔ ہمارے آقا تو رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، معلم انسانیت ہیں۔ آپ دنیا میں، ہر نبی دنیا میں آتا بھلائی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے۔ ہمارے آقا کا کرم ہے کہ آپ افضل الانبیاء ہیں اور امام الانبیاء ہیں۔ یہ ان کا صدقہ ہے کہ ان کی نسبت سے ہم ان کی غلامی میں آنے کی وجہ سے پروردگار عالم نے غلامان مصطفیٰ جان رحمت اور حلقہ بگوشان اسلام کے لیے ارشاد فرمایا مخاطب ہو کر، کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو۔ تو آج یہ بہترین امت ہونے کا لقب حلقہ بگوشان اسلام کو قرآن نے دیا ہے، ہم مسلمانوں کو دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ حضور کی غلامی کا صدقہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو ہمیں ہماری بعثت کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ برائی کا خاتمہ ہو، بھلائی کا حکم دیا جائے، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو اور عدل و انصاف کا قیام ہو اور وحشت بربریت کا خاتمہ ہو، انسانیت، تہذیب و شرافت کو ہم عام و تام کریں۔ تو یہ امت مسلمہ کی کہ وہ اوصاف ہے جو حضور کی غلامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ شان، یہ لقب، یہ مقام ہم غلامان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ بھلائی کا حکم دینا آپ نے فرمایا، جی، تو بھلائی کا حکم کس طرح دیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیے حدیث پاک کی روشنی میں تو 3 بنیادی ذریعے بتائے گئے ہیں کہ برائی کو روکنے کے لیے اگر قوت بازو کا استعمال تم کر سکتے ہو، اس کا اختیار رکھتے ہو تو کرو۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو، زبان ہی سے برائی کو روک سکتے ہو، ظلم کو روک سکتے ہو، معصیت کو روک سکتے ہو، تو کم سے کم حسن کلام سے، حسن تخاطب سے اور سنجیدگی، نرمی، ملاطفت سے تم بھلائی کا حکم دو۔ اگر تمہارے لیے یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ نہ میں قوت بازو سے برائی کو روک سکتا ہوں، نہ میں زبان سے کہہ سکتا ہوں، اتنی سکت بھی میرے اندر نہیں ہے، تو کم سے کم حضور نے فرمایا دل ہی میں برائی کو برائی جانو، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو تیسری بات آیت کریمہ میں بتائی گئی کہ جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے۔ غور کیجئے، حضور تو تشریف لائے تھے جہالت کے خاتمے کے لیے، حضور تو تشریف لائے تھے جہالت کو علم و حکمت سے تبدیل کرنے کے لیے اور بربریت اور وحشت کو انسانیت، شرافت اور پیار و محبت میں تبدیل کرنے کے لیے، اور ان سے خود قرآن کریم ارشاد فرمایا کہ آپ جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ جی، جیسا کہ قرآن میں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جاہلوں سے ملاقات ہو تو سلام کر کے گزر جاؤ۔ معلوم ہوا کہ کچھ جاہل وہ ہوتے ہیں کہ جو ان پڑھ ہیں، ضدی ہیں، ہٹ درمی ہیں۔ کچھ جاہل وہ ہوتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ آج سماج کو دونوں قسم کے جاہلوں سے پالا پڑا ہے، پڑھے لکھے جاہل بھی، ان پڑھ بھی جاہل۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان پڑھ جاہلوں کو سمجھانا آسان ہے، پڑھے لکھے جاہلوں کو سمجھانا اور مشکل ہے، اور مشکل ہے۔ تو قرآن کریم میں پروردگار عالم نے حضور سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ جانتے تھے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو حضور پر نازل ہو رہا ہے، وہ خوب اچھی طرح جانتے تھے حضور کے صحابہ کا کردار کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی سچائی کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اور سچائی کو اپنے کانوں سے سننے کے باوجود انہوں نے حضور کی رسالت کا انکار کیا، حضور نے جو پیغام وحدانیت دیا تھا اس کا انکار کیا، احتساب آخرت کا انکار کیا۔ تو گویا یہ وہ جاہل ہٹ درمی ہیں کہ جن کی دلوں پر مہر لگ چکی ہے، جیسے کہ قرآن نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم۔ تو یہ وہ ہٹ درمی جاہل ہیں جو سمجھ کر بھی، جان کر بھی انکار کر رہے ہیں، ارتداد سے کام لے رہے ہیں، ضدی ہیں، مخالفت کر رہے ہیں اور سماج کو جہالت پر اکسا رہے ہیں۔ تو ایسے ہٹ درمی جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے۔ یہ حضور کے بہت سارے اوصاف میں سے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا خاص حضور کا یہ کہ وہ اوصاف ہیں جن پر اگر امت عمل کر لے تو میں سمجھتا ہوں آج بھی ہم بہت ساری برائیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور جہالت پر ہم جو ہے غالب آ سکتے ہیں۔ اچھا، تو پھر میرا دوسرا سوال یہ ہے
کہ بہت سارے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم شخصیت پر بہت سارے سیرت کی کتابیں لکھی ہیں، بعض مفصل ہیں، بعض مجمل ہیں، تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یعنی پوری زندگی میں، پوری لائف میں کیا ایسے اوصاف ہیں، کیا ایسے امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں کہ جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور اسے زندگی میں لانا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے؟ حضور کی مکی زندگی لے لیں آپ، حضور کی مدنی زندگی لے لیں. حضور کی مکی زندگی بھی ہمارے لیے ایک عظیم درس ہے، حضور کی مدنی زندگی بھی ہمارے لیے ایک عظیم درس ہے. حضور کی مکی زندگی کے اوصاف کو سامنے رکھیں، حضور کی مدنی زندگی کے اوصاف کو سامنے رکھیں. حضور کا ہر قول و عمل، حضور کا ہر ارشاد و فرمان اور حضور کی ہر تعلیم، حضور کی ہر سنت، حضور کی ہر ادا صبح قیامت تک ساری انسانیت کی رہنمائی اور رہبری کے لیے کامل اور مکمل ذریعہ ہے، جس کے ذریعے سے نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ پوری انسانیت کی ہدایت کا سامان ہمیں حضور کی سیرت میں اور سوانح میں، حضور کی بایوگرافی میں، حضور کی مکی اور مدنی زندگی میں ہمیں ملتی ہے. لیکن حضور کے جملہ اوصاف میں یوں تو ہر وصف باکمال ہے، جی حضور کی ہر بات باکمال ہے، جس کی کوئی مثال ہی نہیں، جو ہمارے بس میں بھی نہ، ہمارے اختیار میں، ہماری بساط میں نہیں کہ ہم حضور کے کسی اس وصف کو کما حق قوم بیان کر سکیں، کیونکہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، جی حضور کی وہ ذات ہے. مگر حضور کے میری نظر میں دو وصف بہت ہی نمایاں نظر آتے ہیں کہ جن اوصاف کی وجہ سے اسلام جو ہے بہت تیزی کے ساتھ انسانوں کی دلوں میں غالب آیا، انسانوں کے دلوں میں حکمرانی کی. وہ دو اوصاف یہ ہیں کہ مکی زندگی میں نبوت کے اعلان سے پہلے، نبوت اور رسالت کے اعلان سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبداللہ کے فرزند ہیں، جی بی بی آمنہ کی لخت جگر ہیں، جی شہر مکہ کے ایک باشندے، جی مگر حضور کی دیانت داری، امانت داری اور ان کی سچائی، پاکیزگی، پارسائی کو دیکھ کر شہریان مکہ نے بلا تفریق ہر طبقے کے لوگوں نے، اس میں قبائل کے سردار بھی تھے، رؤسائے شہر بھی تھے، غالی اور کنیز باندی غلام بھی تھے، اور اہل قریش بھی تھے. اہل مکہ میں تمام شہریان مکہ بلا تفریق جو ہیں حضور کی دیانت داری، ان کی امانت داری، ان کی پارسائی، پاک بازی، ان کے اوصاف حسنہ، ان کے اخلاق جمیلہ کو دیکھ کر بیک زبان سب نے یہی تو کہا تھا، محمد امین ہیں، محمد صادق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عام زندگی میں عام زندگی میں اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے یہ. جی جی حضور نے ابھی میں نبی ہوں، میں رسول ہوں نہیں بتایا ہے، نہ اس کا اظہار و اعلان فرمایا ہے. مگر اس دور میں آپ دیکھیے شہر مکہ کا ہر فرد، اس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، قبائل کے سردار بھی ہیں، عام شہریان مکہ بھی ہیں، سب حضور کو امین کہہ رہے تھے، صادق الامین کہہ رہے تھے کہ آپ سچے ہیں اور آپ امانت دار ہیں. تو یہ وہ وصف عظیم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت سے پہلے، کہ جس نے جو ہے اسلام کی ترویج و اشاعت میں آگے چل کر ایک بنیادی نمایاں امتیازی کردار ادا کیا ہے. اور دوسرا وصف میری نظر میں کہ اعلان نبوت کے بعد ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر تمام خون کے پیاسے جنہوں نے صحابہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، جنہوں نے حضور کے دندان مبارک کو شہید کیا تھا، حضور کے چہرے انور کو زخمی کیا تھا، اور حضور پر صحابہ پر نہ جانے کتنے مظالم ڈھائے تھے. فتح مکہ کے موقع پر جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں اختیار بھی تھا، تلوار بھی تھی اور حکمرانی بھی تھی، اور مکمل شہر مکہ جو ہے ان کے قبضے و اختیار میں تھا. اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء. جاؤ آج، نو بلیم اپان یو، یو آر فری، آئی ڈونٹ ٹیک اینی ریونج فرام یو. میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. پہلے سوال کا جواب آج جوڑا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلا تفریق تمام قاتلوں کو، ستمگروں کو، جفا پیشہ لوگوں کو، بربریت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو، جو سب کے سب حضور کے سامنے کھڑے تھے، اختیار تھا آپ کو، بیک زبان آپ کہہ سکتے تھے کہ ان کو مار ڈالو، ان کو جیل میں ڈال دو، ان سے بدلہ لو. مگر حضور نے ایسا نہیں کیا. حضور نے فرمایا نہیں، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں.
میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں. ہمارے آقا رحمۃ اللہ عالمین نے جو مکہ میں آ گیا وہ معاف ہے, جو اپنے گھر میں چلا گیا وہ معاف ہے, جو ہتھیار رکھ دے معاف ہے. تو حضور نے عام معافی کا اعلان کیا. تو حضور کے اوصاف حسنہ اور آپ کی سیرت طیبہ کا یہ وہ نمایاں امپورٹنٹ ویری ویری ڈسٹنکٹو ایسپیکٹ آف لائف ہے کہ جس کی وجہ سے اسلامی دنیا میں, انسانی دنیا میں ایک اسلامی انقلاب آیا. یہ حضور کے اوصاف ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اسلام جو ہے وہ تلوار سے نہیں, اسلام حضور کے حسن کردار سے پھیلا ہے. جی, تو یہ تمام جوابات جو ہیں وہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک ہتھیار ہے کہ بہت سارے غیر مذہبی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام زور پر پھیلا ہے, تلوار سے پھیلا ہے. تو ان اوصاف کے ذریعے سے آپ اگر پوری سیرت کو دیکھیں یا سیرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیں کہ کس طرح اسلام پھیلا, تو یہی اوصاف صحابہ میں, تابعین میں, تبع تابعین میں پائے جاتے تھے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اسلام پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا اور ماشاءاللہ آج تک بھی اسلام زندہ ہے. ان اوصاف کو حضرت والا نے اجاگر کر کے, ہائی لائٹ کر کے ہمیں بتلایا کہ حقیقت اسلام کیا ہے. میرا حضرت سے تیسرا سوال یہ ہے کہ حضور نے اپنی امت کو کیسے اخلاق اپنانے کی تعلیم دی؟ حدیث میں تو حضور کے ارشادات فرمودات بھرے پڑے ہیں, اور علماء اکرام ماشاءاللہ مشائخ نظام ہوں, علماء اکرام ہوں, اپنے اپنے طریقے سے جو ہے حضور کی سیرت کے یہ پہلو بیان کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے حضور نے اپنی امت کو تعلیم دیا, امت کی اصلاح فرمائی, اور امت کے ذریعے پوری انسانیت کی اصلاح کے لیے جو راہیں, جو خطوط متعین فرمائیں وہ ہم اور آپ کے سامنے ہیں. میں سردست یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھ کر سناتا ہوں کہ ہمارے آقا رحمۃ اللہ عالمین نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا, اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو, فیئر اللہ ویر ایور یو آر. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی تھی, واتبی سیئۃ الحسنہ, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی برائی ہو گئی, کوئی معصیت ہو گئی تو فوراً نیکی کر لو, اچھا کام بھلا کام کر لو, تمحوہا, وہ اسے مٹا دے گا. اور تیسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, خالق الناس بخلق حسن, بخلق حسن. حضور نے فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تینوں باتیں بڑی کام کی ہیں. پہلی بات حضور نے فرمایا کہ تو جہاں بھی رہ اللہ سے ڈرتا رہا. جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت بس جائے گی, وہ خلوت میں رہے یا جلوت میں, وہ بازار میں رہے یا چار دیواری کے اندر, وہ اپنوں میں رہے یا دشمنوں میں یا مخالفین میں, اور جہاں بھی رہے, جس پوزیشن میں بھی رہے, جس مقام اور حال میں رہے, اللہ کا ڈر تھوڑا بہت بھی اگر ہمارے دل میں ہے تو یقیناً بندہ جو ہے اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے, خوف و خشیت الہی اس کے دل میں ہونے کی وجہ سے, وہ ہمیشہ گناہوں سے, برائی سے بچتا رہے گا اور بھلائی کا کام کرتا رہے گا. یہ بنیاد ہے خیر و شر کی اور معروف و منکر کی, اچھائی برائی کی تعمیر تخریب کی بنیاد ہی خوف الہی ہے. خوف الہی ہے تو آدمی تخریب کاری سے بچے گا, ظلم و ستم سے بچے گا, ہر شر و فساد سے بچے گا. اور اگر خوف الہی اس کے دل میں نہیں ہے تو حلال حرام جائز ناجائز اس کے درمیان نو ڈیفرنس, اپنا پرایا اجنبی شناسہ غیر شناسہ اس کے درمیان کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. تو اس لیے خوف الہی بہت اہم چیز ہے. ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ جو وصف ہے بڑا اہم رول ادا کرتا ہے. آپ کو اپنے حساب سے تجربہ ہے, مجھ گنہگار کو بھی اپنے حساب سے اس بات کا تجربہ ہے کہ جب خوف الہی دل میں ہوتا ہے تو پھر عبادت میں چاشنی پیدا ہوتی ہے, ہر عمل میں لذت پیدا ہوتی ہے, اور ہر کام میں ایک دلچسپی اور ایک لگن پیدا ہوتا ہے, کیونکہ خوف الہی کا جذبہ اسے مہمیز کرتا رہتا ہے, اسے تحریک دلاتا رہتا ہے. اور دوسری چیز جو حضور نے فرمایا کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, ہم سب انسان ہیں اور ہم سب گناہ اور بھول اور چوک کے پتلے ہیں اور پیکرے خطا و نسیان ہیں, ہم سے غلطی ہو جاتی ہے, کبھی دانستہ کبھی انجانے میں ہو جاتی رہتی ہے. اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا, ہم سے کوئی غلطی ہو گئی, تو حضور نے بڑا قیمتی نسخہ عطا فرمایا, نسخہ کیمیا کہہ سکتے ہیں آپ, کہ تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, کوئی بھول ہو گئی تو فوراً کوئی اچھا کام کر لے, اللہ سے توبہ کر اور اچھا کام کر لے, کہ وہ جو تیری نیکی ہے, وہ جو تیری بھلائی ہے,
وہ تیری نیکی اور وہ تیری بھلائی کا جو کام ہے، وہ گناہ جو تجھ سے سرزد ہو گیا، جو معصیت تجھ سے سرزد ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے مٹا دے گا کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر تم پر نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عفو درگزر کی وہ بارگاہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ ایک بڑا بہترین نسخہ ہے ہماری اور آپ کی روزمرہ کی زندگی میں۔ میں سمجھتا ہوں یہ فارمول اگر ہم اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گناہ ہونے سے دل میں ایک سیاہ دھبا پیدا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے گناہ بڑھتا جاتا ہے، وہ سیاہ دھبا بھی پھیلتا جاتا ہے گناہوں کی نحوست سے، گناہوں کی کراہت سے۔ تو جب آدمی نیکی کرتا ہے، پھر اللہ سے توبہ کر کے پھر نیکی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ دل کے داغ دھبے کو صاف کر دیتا ہے، پھر دل جو ہے نور ایمان سے روشن ہونے لگ جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑا آسان نسخہ ہم امت کو عطا فرمایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امت کی تعلیم میں، امت کی اصلاح میں، بلکہ ہمارے معاشرے کی اصلاح میں یہ نقطہ اور یہ فارمولہ بھی بڑی کام کی چیز ہے۔ اور تیسری چیز جو حضور نے فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ دیکھیں حضور نے مسلمانوں سے اچھا برتاؤ کرو یہ نہیں کہا ہے جی، بلا تفریق مذہب و ملت، حسب و نسب، رنگ و نسل، امیر و غریب، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ آج اس سیرت کے، حضور کی تعلیمات کے، حضور کے فرمودات کے میں سے اس طرح کے فرمودات کو آج عوام الناس اور عامت المسلمین میں بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ تمہارا اچھا برتاؤ ہے۔ مسجد میں تم بڑے ماشاءاللہ بڑے اچھے نظر آ رہے ہو، نمازی، پرہیزگار اور نہ جانے حاجی صاحب کیا کیا نظر آ رہا ہے۔ مسجد کے باہر تمہارا حال کیا ہے؟ جی ہاں، کاروبار میں تمہارا حال کیا ہے؟ عامت الناس اور لوگوں کے درمیان تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہی تو دکھتا ہے، وہی اصل چیز ہے۔ تمام عبادتیں جی تو ہمارے اندر ہوتی ہیں، اخلاق اور جی میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ بھائی نماز تمہارے رب اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے بھائی، روزہ بندے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے، حج بھی عمرہ بھی بندے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے، یہ حقوق اللہ ہیں۔ جی لیکن حقوق العباد اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس معنی کر کے اگر حقوق العباد میں کوتاہی برتی گئی تو حقوق اللہ میں لاکھ آپ پرفیکٹ نظر آئیں، پرہیزگار نظر آئیں، اللہ کے یہاں آپ پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ وہی تو کردار لوگوں میں دکھتی ہے۔ جی، تو حضور نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ آج اس پر امت کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو میں اپنے حق میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری اولاد کو مجھے اس پر گامزن کرے، اور اللہ تعالیٰ ساری امت کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ عام لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے۔ میں تو زندگی میری سفر میں گزر گئی مولانا صاحب، میری زندگی سفر میں گزر گئی۔ میں امریکہ میں رہا ہوں، یورپ میں رہا ہوں، ویسٹ انڈیز میں رہا ہوں، ہندوستان کے چپے چپے جاتا رہتا ہوں، ہر طبقے کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا میرا رہا ہے۔ تو سفر کے دوران میں نے دیکھا ہے کہ ایسا نہیں کہ غیر مسلمین میں سب کے سب خراب ہیں، نو، ایک طبقہ چھوٹا سا ہو سکتا ہے، عام غیر مسلمین بھی آپ کی عزت کرتے ہیں آپ کے اخلاق کو دیکھ کر۔ ہم نے کتنے غیر مسلمین کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ کر ریسپیکٹ کرتے ہیں، آداب بجا لاتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں۔ ایک واقعہ بتا دیں۔ فار ایگزامپل میں بتاتا ہوں، ہمارے شہر میں ایک بہت بڑی کپڑے کی دکان ہے، وہ بہت مشہور ہیں، وہ کپڑے کی دکان ہے۔ رمضان میں ایک دفعہ میں جاتا ہوں وہاں، اصل میں میرے بچے جاتے ہیں، میں بازار میں بہت کم جاتا ہوں، میرے بیوی بچے ہی وہ جو ہے وہ سودا سلف رمضان میں کے موقع پر بازار میں جیسے سب کے ہوتے ہیں ہمارے بھی ہوتے ہیں، جی، میرے بچے ہی جاتے ہیں خریدتے ہیں۔ البتہ رمضان کے کسی ایک دن میں اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنے لیے کچھ خاص چیزیں خریدنے کے لیے میں اس دکان میں جاتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ دکان میں مال اچھا بکتا ہے، اور یہ لوگ خاندانی لوگ ہیں، یعنی تقریباً 60-70 سال سے ان کی دکان ہے، ان کی 2-3 جنریشن جو ہے اس دکان کو سنبھالتی ہے، کپڑے کے بڑے سوداگر ہیں، غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، تو ان کے یہاں شاید وہ جین مذہب کے ہیں۔ تو میں رمضان میں ایک بار جاتا ہوں، تو ایک بار کیا ہوا، ابھی لاسٹ ایئر کی بات ہے، میں اپنی کار میں بیٹھا رہا گیٹ پر، میرا بیٹا ہی خریدنے کے لیے وہ دروازہ کھول کے اندر چلا گیا، وہ مالک نے اندر سے مجھے دیکھا کہ وہ کار میں بیٹھا ہوں میں، وہ باہر آیا، سیڑھیوں سے نیچے اترا، مجھے ایسا کہنے لگا، کیونکہ مجھے جانتا ہر سال میں آتا ہوں، تو میں فوراً میں بھی دروازہ کھول کر اپنی کار کا باہر نکلا، اور میں اپنے حساب سے آداب بجا لایا، اور پھر اس کے بعد میں پھر دکان میں گیا۔ یعنی آپ دکان میں نہیں آئے، جی، مقصد اشارہ یہ تھا کہ بھائی آپ ہر سال آتے ہیں دکان میں، آج سال آپ دکان میں کار میں بیٹھے رہے آپ۔ اچھا، تو یہ ادا دیکھیے آپ، اس ادا میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ جی، انگریزی میں کہتے ہیں ٹریٹ پیپل ایز یو لائک ٹو بی ٹریٹڈ، ایز یو لائک دیم ٹو بی ٹریٹڈ۔ لوگوں سے جیسے برتاؤ کی آپ توقع رکھتے ہیں ویسے ہی آپ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیجئے، تو رزلٹ اچھا ہی آئے گا۔ تو ہم پہلے اگر بدگمانی کے شکار ہو جائیں اور بدنیتی کے شکار ہو جائیں یا کسی پر مس انڈرسٹینڈنگ کے شکار ہو جائیں تو رزلٹ ویسا ہی آئے گا۔
تو ہمیں چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، معلم انسانیت ہیں. تو حضور کے اخلاق و اوصاف کے ان تعلیمات، ان فرمودات اور ارشادات میں سے اس طرح کی ایسی طرح کی باتوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بلا تفریق مذہب کے سب کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے، بلکہ اس کو پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مذہب ایک عالمی مذہب ہے صاحب، اور ہمارے مذہب میں جو ہے بھید بھاؤ نہیں ہے. انسانیت کی بنیاد پر ہم سب انسان ہیں، اور اگر ہم ہندوستانی ہیں تو ہندوستانی ہونے کے ناطے ہم سب برابر ہیں. ہم آپس میں حتی الوسع حسن اخلاق کا ایک دوسرے کے ساتھ مظاہرہ کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ حضرات، آپ نے اس سوال کو سنا، بڑے ہی زبردست انداز میں حضرت نے جواب دیا، بڑا ہی دل اور مطمئن ہونے والا جواب تھا. حضرت سے میرا ایک آخری سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت سارے اوصاف، بہت سارے کوالٹیز، سکلز موجود تھے. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم ہمارے بچوں کو جو چھوٹے ہوتے ہیں، جو آگے چل کر بہت سارے وہی دین کے رہنما ینگ ہوتے ہیں تو وہی لے کر چلتے ہیں، تو چھوٹے سے بچپن سے کیا ایسے اوصاف ان کو سکھائیں کہ وہ پوری زندگی ان اوصاف کے ساتھ جیے رہیں اور ان اوصاف سے ان کی زندگی سنورے؟ تو وہ سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیے، آج بچوں کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے. آج ہمارے سماج میں ہماری اولاد کا، ینگ جنریشن کا مسئلہ بہت ہمارے لیے اہم ہے، جس پر توجہ بہت کم ہے. امت کی بہت کم توجہ ہے. بچہ اسکول جاتا ہے کیا کرتا ہے، بچہ کالج جاتا ہے کیا کرتا ہے، بیٹی میری اسکول جاتی ہے کیا کرتی ہے، بیٹی میری کالج جاتی ہے کیا کرتی ہے. بس ہم ایسے ہی سرسری طور پر جائزہ لیتے ہیں، یا یوں غیر معمولی طور پر سن لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں. خاص فوکس ہم نہیں ہیں، اچھا، اس پر ہمارا کنسنٹریشن نہیں اولاد کے بارے میں. ہماری اولاد ہماری نعمت ہے، ہمارا مستقبل ہے، بلکہ ہماری آخرت بھی ہے. جو قرآن کریم میں کیا کہا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. تو ہماری اولاد ہمارے لیے باعث آزمائش ہے. اچھی ہے تو سبحان اللہ، بگڑ گئی تو ہمارے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، مصیبت ہے. تو اولاد پر ہم بہت کم فوکس ڈالتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب بچے نے موبائل خراب کر دیا. ارے بچے نے موبائل خراب کر دیا اس کی آپ کو فکر ہے، مگر اس بات کی آپ کو فکر نہیں ہے کہ موبائل نے بچے کو خراب کیا ہے. ہاں جی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں، زمانے میں، دنیا میں ہمارا نام روشن رہے، باقی رہے، تو ہمیں اپنے اولاد کو حسن اخلاق سکھانا، بتانا، سمجھانا، پڑھانا، تربیت دینا ہوگا. اس کا کیا ایک طریقہ کار ہے کہ کس عمر سے بچوں کو سکھایا جائے؟ بچپن ہی سے. ماں کی گود کو پہلا اسکول ہم بتاتے ہیں نا. جی. ماں کی گود کو، آغوش مادر کو ہم پہلا مدرسہ قرار دیتے ہیں. جی. تو بلکہ سن شعور سے پہلے اس پر کام کیا جا سکتا ہے. اب میں ایک مثال دے رہا ہوں، آج کل کتنے 6 مہینے 7 مہینے کے بچے موبائل استعمال کر رہے ہیں. اپنے حساب سے استعمال تو کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھنے جا رہے ہیں. معلوم ہوا کہ اس کم سنی کے عالم میں بھی 5-6 مہینے کی عمر میں بھی بچے میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں دی ہیں جو امیٹیٹ کرتا ہے، فالو کرتا ہے نا. آپ کو دیکھتا رہتا ہے، اس کو جو وہ دہراتا رہتا ہے، کی پوری پوٹینشیلٹی ظاہر کرتا رہتا ہے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ. بچہ 6 مہینے میں کسی چیز کو گراسپ کر رہا ہے، موبائل کو گراسپ کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ موبائل کا استعمال سمجھ رہا ہے ایک حد تک، جس حد تک بھی سمجھتا ہو، تو اسی حساب سے تربیت شروع ہو جانا چاہیے. اچھا. تربیت اسی حساب سے شروع ہونا چاہیے. بچہ جیسے جیسے مطلب اس کی عمر میں اضافہ ہوتا جائے، اس کی عمر بڑھتی چلی جائے، اس پر ہم نظر رکھیں، اس کی تربیت کرتے چلے جائیں. یہ بہت ضروری ہے. تو اس لیے دیکھیے، یوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں تربیت اولاد کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتائی ہیں. اب ایک حدیث ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کما قال. حضور نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے یا چھوٹوں پہ سے محبت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ میری امت سے نہیں. Those who do not show respect to our elders and do not show mercy to our youngers do not belong to my ummah. وہ میری امت سے تعلق نہیں رکھتے. یہ اتنا بڑا فارمولہ ہے میری نظر میں، یہ اتنا بڑا فارمولہ ہے اصلاح امت کے لیے، اصلاح اولاد کے لیے. دیکھیے پورے معاشرے کی خرابی کیا ہے، اصل فساد معاشرے کا یہ ہے کہ ہر بڑے کو یہ شکایت ہے کہ چھوٹا اس کی عزت نہیں کرتا.
جی ہر چھوٹے کو یہ شکایت ہے کہ بڑا اس سے محبت نہیں کرتا. یہ شکایت کہیں نہ کہیں مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، تنظیموں میں، جماعتوں میں اور انجمنوں میں اور گلی محلے میں، کاروبار میں، ہر جگہ یہ شکایت کہیں نہ کہیں ہے کسی نہ کسی ڈھنگ سے. ہر بڑے کو یہ شکایت ہے تو چھوٹا ہے، تو جونیئر ہے، میری عزت نہیں کرتا، مجھے ریسپیکٹ نہیں کرتا. اور چھوٹے کے دل میں یہ احساس رہتا ہے، اگرچہ کبھی اظہار کرتا کبھی اظہار نہیں کرتا، کہ میرا بڑا ہے، مجھے محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، مجھ سے پیار نہیں کرتا، یا میری حیثیت کو نہیں سمجھتا، جو بھی اس کی حیثیت ہو. تو یہ شکایت پورے معاشرے میں چھوٹے کو بڑے سے، بڑے کو چھوٹے سے ہے. حضور نے 1450 سال پہلے نسخہ دے دیا کہ ہر چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑے کا ادب کرے، ہر بڑے کو چاہیے وہ چھوٹے پر شفقت کرے. اب اولاد کو چاہیے ماں باپ کا ادب کرے، جی. شاگردوں کو چاہیے کہ اساتذہ کا ادب کرے، مرید کو چاہیے کہ اپنے مرشد کا ادب کرے، اور ہر ان کو چاہیے کہ وہ ان سے محبت کریں. تو فساد ہی ختم ہو جائے گا. یہ فارمولہ تو وہ فارمولہ ہے کہ بلا تفریق مذہب کے آپ یہ فارمولہ ہر جگہ استعمال کر سکتے ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، ہر جگہ استعمال کر سکتے ہیں. تو تربیت کا کتنا بڑا عظیم فارمولہ دیا کہ آپ چھوٹے سے پیار کرو یار. جب آپ پیار محبت کرو گے وہ بھی تمہاری عزت کرے گا. جب تم اسے نظر انداز کرو گے، اسے جھڑکو گے اور اس کے ساتھ سختی سے ہمیشہ پیش آتے رہو گے، اور پھر اس سے محبت کی توقع رکھو گے، یہ ناممکن ہے. پھر یہ نہیں ہو سکتا، پھر یہ نہیں ہو سکتا. پھر یہاں تضاد ہوگا، پھر لڑائی جھگڑے. ہاں، تو پھر اولاد کی تربیت میں یہ بچپن ہی میں ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آئیں، ان کی غلطیوں کو بھی محبت سے ان کی اصلاح کریں، انہیں اپنا سمجھ کر زیادہ بڑھان ٹپٹ سے کام نہ لیں. کبھی کبھار زیادہ محبت ہونے کی وجہ سے بگڑ بھی جاتا ہے. اس کا ایک اعتدال ہے. اسلام جو ہے اعتدال کا مذہب ہے. اسلام میں توازن ہے، ہر چیز میں توازن ہے، اعتدال ہے، ماڈریشن ہے. تو اس ماڈریشن کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کی عزت کریں. اور اعتدال کیا ہے؟ اعتدال اب جیسے قرآن کریم کی پہلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اعتدال کی راہ بتائی گئی ہے، ایگزیگریشن نہیں ہے، وہاں افراط و تفریط نہیں ہے. اسلام کے اعمال میں، عبادات میں، اخلاق میں کہیں بھی آپ دیکھیں افراط و تفریط نہیں ہے، ایگزیگریشن نہیں ہے، اعتدال ہے، ماڈریشن ہے. فار ایگزامپل ایک مثال دیتا ہوں. کہ بھائی آپ کو صدقہ دینے کا حکم دیا گیا ہے، خیرات دینے کا حکم دیا گیا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے. اب آپ بڑے جذبات میں آ گئے اور سارا مال صدقہ خیرات میں کر دیا، کل چل کر آپ ہاتھ بھیک مانگیں گے تو یہ افراطی تو ہے جی. افراط و تفریط ہی تو ہے. کس نے کہا؟ اسلام نے کب تم سے کہا کہ سب تم لٹا دو، کل تم بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاؤ؟ رات بھر نفل نماز پڑھتے رہے، فجر کی نماز چھوڑ دیا آپ نے. جی. تو ایسے نفل کی ضرورت نہیں جسے فرض چھوٹ جائے. جی. تو افراط و تفریط ہی تو ہے. اسلام اعتدال کی راہ بتاتا ہے کہ نفل ضرور پڑھو، منع نہیں کریں گے، رات بھر جاگو، سحر انگیزی، سحر دعائے سحری کی سرنگ بہت اس کا اثر ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہاری رات کی دعا، رات کی نفل، رات کی مناجات، رات کے تمہارے قیام کی وجہ سے فجر کی نماز چھوٹ جائے. دیکھیے کتنا ماڈریشن ہے، اعتدال ہے. تو یہ اعتدال ہر جگہ اسلام میں آپ کو نظر آئے گا، ماڈریشن. تو افراد و تفریط سے بچیے. تو بچوں کی تربیت میں بھی اور بچوں کی تعلیم میں بھی اعتدال ضروری ہے. اعتدال ضروری ہے، اعتدال ضروری ہے. تو ان میں بچوں کی تعلیم میں سب سے پہلے چھوٹوں کا یعنی بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے شفقت، یہ ایک صفات ہے جو بچوں کو سیکھنا چاہیے. بالکل ہمیں سکھانا چاہیے. خود پہلے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. جی. میں اس پر عمل کروں گا تو میرے بچے اس پر عمل کریں گے. یہ بہت ضروری ہے. تو حضرات آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یعنی چھوٹے بچے سے لے کر جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ہر مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی واقعات ہیں ہمارے لیے عبرت ہیں، ہمارے لیے سیکھنے کا ذریعہ ہے. ایک چھوٹا سا ایک حصہ حضرت والا کے صدقے سے ہمیں ہوا ہے، دکھایا گیا ہے، ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ہمیں چاہیے کہ حضرات کے تمام جتنے بھی حضرت نے کہے ہیں ان تمام کو ہم غور و خوض کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے خالی اوقات میں اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم جانیں، پرکھیں، سمجھیں. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہوتا یوں ہے کہ بہت سارے احباب پوچھتے ہیں کہ آپ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، مگر پوچھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایسا اوصاف، یہ چیزیں ہوئے، یہ کیا ہے؟ تو ہم ایک عام عوام الناس ہونے کی بدولت
بلینک ہو جاتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ نہیں بتا سکتے. ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی طرح ایک امتی ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، ویڈیوز کے ذریعے سے یا آڈیو کتاب کے ذریعے سے یا پھر کتابوں کے ذریعے سے. بہت سارے لینگویجز میں ویڈیو، آڈیو اور بک موجود ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم سیکھیں. اور آخر میں حضرت والا کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنا قیمتی وقت دے کر یہ عظیم الشان آپ کے اقوال جات کو ہم نے ریکارڈ کیا. حضرت آپ کا شکریہ کہ ہمیں وقت ملا. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.